تمہارے ساتھی؟ کہتے ساتھ ہی وہ چند لمحے رکا، پھر اپنی ناک کی لو کھجاتے ہوئے بولا، ان کو بھول جاؤ۔ کیوں بھول جاؤں؟ میں چونکا۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد راڈک بولا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی سمندر میں پھینک دیا۔ یقیناً اب تک وہ مگر مچھوں اور مچھلیوں کی خوراک بھی بن گئے ہوں گے۔ کیا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میرے رگوں پہ میں سنسناہٹ کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے میرے دماغ میں لاوا سا بھر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے مسٹر مورس، راڈک صفاقی سے مسکرایا۔ میلرو نے صرف تمہیں زندہ رکھنے کو کہا تھا، اس لیے تم اب تک زندہ ہو۔ اس صفاق انسان نے کلارا اور بابر کو بے ہوشی کی حالت میں سمندر برد کر دیا تھا۔ اس روح فرسا انکشاف نے حقیقتاً مجھے اندر تک دہلا دیا۔ ساتھ ہی غصے کی شدید ترین لہر میرے وجود میں بجلی کی سی تیزی سے سرایت کر گئی۔ اگلے ہی لمحے میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر راڈک کے جبڑے پر مکہ جڑ دیا۔ راڈک کو شاید توقع نہیں تھی کہ میں اسے مکہ مار سکتا ہوں، اس لیے وہ سنبھل نہ سکا اور پیچھے پڑی میز پر دھڑام سے جا گرا۔ ساتھ ہی اس کے حلق سے کراہ بھی نکل گئی۔ میز پر پڑی شراب کی بوتلیں بھی میز پر گریں اور میز سے رینگتی لوہے کی فرش پر گر کر لڑکتی گئیں۔ صفاق انسان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بول، کیوں کیا ایسا؟ میں اس کے سر پر کھڑا چلایا۔ ساتھ ہی میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ میز پر پھینک دیا۔ مجھے کلارا اور بابر کے کھو جانے کا دکھ اور ملال تھا۔ راڈک نے مجھے غلیظ گالی دی اور اٹھ کر اس نے میرے منہ پر مکہ مارنے کی زحمت کی، لیکن اس کے مکے کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اس وقت میرے سر پر جنون طاری تھا۔ راڈک نے ایک اور مکہ میرے منہ پر مارنا چاہا، لیکن میں تیزی سے نہ صرف جھکائی دے گیا بلکہ میں نے اس کے جبڑے پر ایک اور مکہ جڑ دیا۔ اس بار وہ گرنے کے بجائے لڑکھڑایا اور اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ او پاگل انسان، رک جا! دفعتاً پال نے مداخلت کی اور مجھے کندھے سے پکڑ کر میرا رخ اپنی طرف کیا۔ میں اس وقت ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں نے مڑتے ہی ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر جڑ دیا۔ پال کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ ناک پر ہاتھ رکھے الٹے قدم پیچھے ہٹتے چلا گیا۔ میرے مکے نے اس کی ناک سے خون نکال دیا تھا۔ یقیناً اس کا دماغ جھنجھنایا تھا، لیکن وہ شاید مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے مجھے غلیظ گالی دی اور پھرتی سے اپنی پشت پر پینٹ میں بیلٹ کے نیچے اڑسا ریوالور نکال لیا۔ میں راڈک کی طرف مڑا ہی تھا کہ پال کی آواز پر رک گیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اسی لمحے راڈک بھی چلا کر پال سے مخاطب ہوا، پال، اسے گولی مت مارنا، سن رہے ہو؟ اسے گولی مت مارنا۔ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ اس کے منہ سے خون لکیر بنا کر تھوڑی تک پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، پال بولا۔ ساتھ ہی اس نے ریوالور پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ راڈک چلایا، رک جاؤ پال، مت چلانا گولی۔ اگر اس نے تم پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو میں اسے گولی مارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، جواباً پال نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے وقوف مت بنو، راڈک نے اسے ڈانٹا۔ ہم نے اسے ہر حالت میں بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچانا ہے۔ میں پال کے پاس ریوالور کی پرواہ کیے بغیر راڈک پر جھپٹ پڑا۔ میرا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس بار راڈک الرٹ تھا۔ میں نے جب اس کے جبڑے پر مکہ مارا تو جواباً اس نے بھی میرے جبڑے پر مکہ مار دیا۔ میرے منہ سے ہلکی سی کراہ تو نکلی، لیکن میرے منہ سے خون نہیں نکلا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک اور مکہ اسے مارتا، تبھی راڈک منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کٹے ہوئے شہتیر کی طرح میز پر گرا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی پہلے بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی کن پٹی سے خون نکل کر میز پر پھیل رہا تھا۔ میں نے بے اختیار چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے قدرے دور لائٹ بلو کلر کا ایک اسٹیمر دکھائی دیا۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا کہ میں بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، اور عین اسی لمحے گولی کیبن کی دیوار پھاڑتی ہوئی فضا میں غائب ہو گئی۔ صد شکر کہ میں گولی کا نشانہ نہیں بنا تھا۔ پال نے بھی کھڑکی کی طرف آ کر اسٹیمر کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی اور آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اوہو، وہ سراسیمگی کے عالم میں بولا۔ کیا ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ ہمارے دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ دشمن؟ میں بے اختیار ٹھٹکا۔ پال نے ریوالور فرش پر پھینکا اور کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ لمحہ بھر کے بعد وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی۔ وہ کھڑکی کی اوٹ میں ہو کر مخالف سٹیمر پر فائرنگ کرنے لگا۔ وہ کھڑکی کے سامنے آ کر کسی پر فائر کرتا اور پھر تیزی سے کھڑکی کی اوٹ میں ہو جاتا۔ دوسری طرف سے بھی جوابی فائرنگ جاری تھی، جس سے کیبن کی دیوار میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے۔ میں بھی پریشانی کے عالم میں ایک طرف دبکا ہوا تھا۔ میرے پاس ہتھیار نہیں تھا کہ میں بھی حملہ آوروں سے مقابلہ کرتا۔ نہ جانے وہ کون تھے اور کتنی تعداد میں تھے۔ ان کی راڈک اور پال سے کیا دشمنی تھی؟ مجھے پریشانی اس بات پر تھی کہ ان کی دشمنی کی بھینٹ کہیں میں نہ چڑھ جاؤں۔ تاہم میں نے پال سے پوچھا، کیا کوئی اور رائفل پڑی ہے؟
پال نے کھڑکی کے سامنے آ کر مخالف سٹیمر پر گولی چلائی اور پھر کھڑکی کی اوٹ میں ہوتے ہوئے بولا، نہیں، روڈک کی رائفل سمندر میں گر گئی ہے، اب صرف یہی ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک رائفل سے پال کب تک دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ معلوم نہیں اس کے پاس اضافی بلٹس بھی تھے یا نہیں۔ اگر بلٹس نہیں تھے تو پھر خاصی پریشانی کی بات تھی، دشمن اس پر حاوی ہو سکتے تھے۔ میں نے پال کا ریوالور اٹھایا اور فرش پر رینگتا ہوا کھڑکی کی دوسری اوٹ میں پہنچ کر میں نے بھی روڈک کے دشمنوں پر اندھا دھند فائر کر دیا۔ معلوم نہیں کسی کو گولی لگی بھی تھی یا نہیں۔ میں نے پال سے استفسار کیا، کون ہیں یہ لوگ؟ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، پال نے کہا اور کھڑکی کے سامنے آ کر مخالف سٹیمر پر موجود کسی پر گولی چلا دی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کی اوٹ میں ہوا تو ایک گولی کیبن کی دیوار پھاڑ کر غائب ہو گئی۔ وہ گولی کا نشانہ بننے سے بال بال بچا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر سے اس کا بھیجا اٹھ جاتا۔ میں نے دوسری بار بھی اندھا دھند گولی چلا دی۔ جب تیسری بار باری آئی تو ریوالور سے ٹرچ کی آواز ابھری، گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے پال سے پوچھا، کیا ریوالور کی اضافی گولیاں ہیں؟ الماری میں دیکھو، شاید کوئی میگزین پڑا ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے کھڑکی کے سامنے ہو کر گولی چلائی اور پھر دوبارہ اوٹ میں ہو گیا۔ میں ایک بار پھر فرش پر رینگتا ہوا الماری تک پہنچا۔ الماری کی چیکنگ کے دوران مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ الماری میں گولیوں کا ایک بھی اضافی میگزین موجود نہیں تھا۔ میگزین نہیں ہے، میں نے پال کو مطلع کیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پال اپنی باری کی گولی چلانے کے بعد کھڑکی کی اوٹ میں ہونے ہی لگا تھا کہ وہ اپنے دشمن کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ گولی اس کے دل کے قریب لگی اور وہ رائفل پھینک کر کراہتا ہوا پہلے کھڑکی سے ٹکرایا اور پھر لڑکھڑا کر فرش بوس ہو گیا۔ فرش بوس ہوتے ہی اس کے پہلو سے خون نکل کر فرش پر پھیلنے لگا۔ میں متوحش نظروں سے تڑپتے ہوئے پال کی طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً کیبن پر مخالف سمت سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ میں جلدی سے فرش پر لیٹ گیا کہ مبادا میں کسی گولی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اندھا دھند فائرنگ کے باعث کیبن کی دیواروں میں جگہ جگہ ہونے والے سوراخوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید اس بار مشین گن سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ ریٹ ریٹ کی آوازوں سے فضا مرتعش تھی۔ چند منٹوں کے بعد فائرنگ بند ہو گئی اور موت کسی گہری خاموشی چھا گئی۔ میں چند لمحے فرش پر سینے کے بل پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ گھسٹ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میں جیسے ہی کھڑکی کے قریب پہنچا تو مجھے سٹیمر کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کے قریب دیوار پر گولی سے ہونے والے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ لائٹ بلو سٹیمر پانی کے سینے پر رینگتا ہوا میرے سٹیمر کی طرف آ رہا تھا۔ سٹیمر کے عرشے پر مجھے دو افراد دکھائی دیے جنہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھی۔ یقیناً انہوں نے ہی کیبن پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور پال کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اوہو، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ خوف سے میرے دل میں یہ سوال ابھرا، تاہم میں نے خود ہی جواب دیا کہ یقیناً یہ روڈک کے دشمن اطمینان کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے کہ کیا روڈک اور پال مر گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ لائٹ بلو سٹیمر لمحہ با لمحہ میرے سٹیمر کے قریب پہنچ رہا تھا۔ روڈک کے دشمن جب مجھے دیکھیں گے تو وہ مجھے روڈک کا ساتھی سمجھتے ہوئے مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر میرے جسم میں سنسناہٹ کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی بقا کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا۔ میں نے کیبن میں نظریں دوڑائیں لیکن وہاں چھپنے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میں نے دوسرے کیبن کے علاوہ کنٹرول روم میں بھی دیکھ لیا۔ دفعتاً مجھے عرشے پر کچھ ڈرم پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ڈرم کتنی تعداد میں تھے میں نے گننا ضروری نہ سمجھا اور نہ ہی وقت تھا۔ دائیں طرف پڑے ڈرم کے ساتھ ہی کچھ بوریوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے لائٹ بلو سٹیمر کی طرف دیکھا تو وہ میرے سٹیمر کے قریب پہنچنے والا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے ایک ڈرم میں جھانکا تو اس میں تھوڑی مقدار میں آئل موجود تھا۔ دوسرا ڈرم آدھا بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح میں نے ڈرموں کا جائزہ لیتے ہوئے 5ویں ڈرم میں جھانکا تو اس میں کاٹھ کباڑ موجود تھا۔ میں نے جلدی سے ایک بوری اٹھائی اور کچرے والے ڈرم میں کودنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے میں ڈرم سمیت فرش بوس ہو گیا۔ ڈرم کے فرش بوس ہونے کے باعث کافی مقدار میں کچرا بھی فرش پر پھیل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈرم سیدھا کیا اور دوبارہ اس میں کودنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ویسا ہی ہوا۔ جب کچھ سجائی نہ دیا تو میں بوری لیے جلدی سے ڈرم کے اندر گھسا، اپنے اوپر بوری ڈال لی اور کچھ کچرا بھی بوری کے اوپر ڈال لیا۔ ڈرم میں سرانڈ سی پھیلی ہوئی تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ کئی بار مجھے ابکائی آئی لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ زندہ رہنے کے لیے مجھے سرانڈ کو برداشت کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے عرشے پر کودنے کی آوازیں سنائی دیں اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسٹیمر پر آنے والے 3 افراد ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہو، لیکن پسلیاں اسے باہر نہ نکلنے دے رہی ہوں۔
ایک ایک لمحہ میرے لیے اذیت ناک گزر رہا تھا۔ سرانڈ کے باعث طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اندر جا کر دیکھو، اگر کوئی بھی زندہ بچا ہو تو اسے بھی دوسری دنیا میں بھیج دو۔ ایک مردانہ کرخت آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اوکے باس، دوسری آواز نے جواب دیا، اور لمحہ بھر کے بعد دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ویسے باس، اتنی فائرنگ میں کسی کا بچنا بہت مشکل ہے، تیسری آواز سنائی دی۔ باس نے ہنکاری بھری۔ کچھ لمحوں کے بعد ڈز ڈز کی آوازیں گونجی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ باس کا پہلا ساتھی واپس آ گیا۔ باس، سٹیمر میں صرف راڈک اور پال ہی تھے۔ راڈک مر چکا تھا، البتہ پال زندہ تھا، جسے میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اس نے رپورٹ دی۔ باس نے ہنکاری بھری اور استفسار کیا، دوسرا کیبن اور کنٹرول روم چیک کر لیا ہے؟ یس باس، اس نے جواب دیا، یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ ان میں سے کسی کا دھیان ڈرموں کی طرف نہ جائے، ورنہ وہ مجھے راڈک کا ساتھی سمجھ کر بے دردی سے مار دیں گے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ کیبن سے آتے وقت میں پال کی رائفل اٹھا لیتا، شاید میں اپنا دفاع ہی کر لیتا۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چلو، مجھے باس کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی قدموں کی آوازیں بھی، جو لمحہ با لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے سٹیمر کی آواز سنائی دی تو میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے اوپر سے بوری ہٹائی اور ڈرم سے باہر نکل کر کھلی فضا میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ لائٹ بلو سٹیمر آہستہ آہستہ پانی کے سینے پر رینگتا ہوا جا رہا تھا اور میرے سٹیمر سے قدرے دور چلا گیا تھا۔ کچرے کی وجہ سے میرا لباس بھی خراب ہو گیا تھا۔ میں عرشے کی دیوار کے ساتھ لگ کر اس وقت تک سٹیمر کو دیکھتا رہا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میں ہر طرح سے محتاط تھا۔ میں کیبن میں آ گیا۔ پال کی پشت گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی اور خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے ان دونوں کی موت پر ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ مجھے دکھ صرف کلارا اور بابر کا تھا، جنہیں راڈک نے بے ہوشی کے عالم میں سمندر برد کر دیا تھا۔ اس لمحے مجھے ہیلگا ڈیوک پر بھی غصہ آیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے ایک شیطان کا چہرہ تھا۔ کاش مجھے اس کے ارادوں کا اس وقت علم ہو جاتا۔ بہرکیف اب سوائے افسوس اور دکھ کے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے الماری کھولی تو اس میں مجھے چند لباس مل گئے۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور عرشے پر آ گیا۔ تا حد نگاہ کھلا سمندر اور کھلا آسمان ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اب مسئلہ وہاں سے نکلنے کا تھا، لیکن سٹیمر خراب تھا۔ اگر سٹیمر ٹھیک ہوتا تو میں کوشش کر کے اسے چلا کر وہاں سے کسی سمت نکل جاتا۔ آج میں موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا تھا۔ راڈک اور پال کی وجہ سے میں بے گناہ مارا جاتا، لیکن قدرت نے مجھے محفوظ رکھا تھا، جس پر میں نے اس کا بے حد شکر ادا کیا تھا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ کنٹرول روم کی دیوار پر ایک گھڑی موجود تھی، لیکن وہ بند تھی۔ شاید وہ خراب تھی اور اسے درست کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ میں عرشے کے ساتھ ٹیک لگا کر آئندہ کے لایا عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی بحری جہاز، سٹیمر یا موٹر بوٹ گزرے جس سے میں مدد حاصل کر سکوں، لیکن یہ بھی تب ممکن تھا جب وہاں سے کوئی جہاز وغیرہ قریب سے گزرتا۔ یقیناً کسی نے کھلے سمندر میں سٹیمر کو رکا دیکھ کر متوجہ ہونا تھا۔ اب جہاز وغیرہ وہاں سے کب گزرتا، تب تک مجھے اسی سٹیمر میں ہی رہنا تھا۔ مجھے یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ اگر سمندر میں طوفان آ گیا اور سٹیمر طوفان کی نظر ہو گیا تو اس سے آگے میں سوچ نہ سکا۔ بے اختیار میرے دماغ کے پردے پر کلارا اور بابر کے چہرے ابھرے تو میں دوبارہ دکھ میں ڈوب گیا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ جب شوفرٹ جان کو کلارا اور حیدر الماس کو بابر کی المناک موت کا علم ہوگا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان دونوں کی موت کا سوچ کر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے جوزف کا خیال آ گیا۔ پال نے راڈک کو بتایا تھا کہ اس نے جوزف کو کال کر دی ہے اور وہ سٹیمر کی خرابی دور کرنے آ رہا ہے، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پال کے پاس سیل فون تھا جس سے اس نے جوزف کو کال کی تھی۔ میرا سیل فون میری جیب سے نکال لیا گیا تھا۔ میں کیبن میں آ گیا۔ پہلے میں نے راڈک کے لباس کی تلاشی لی، لیکن ایک جیب سے سگریٹ اور لائٹر کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ پال کے لباس کی ایک جیب سے اس کا پرانے ماڈل کا سیل فون مل گیا، لیکن شومئی قسمت، اس کی بیٹری آخری دم پر تھی اور کسی بھی لمحے وہ آف ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنا سیل فون تلاش کرنے کی غرض سے دونوں کیبن چھان مارے، لیکن میرا سیل فون نہیں ملا۔ شاید راڈک نے کلارا اور بابر کی طرح میرا سیل فون بھی سمندر کی نظر کر دیا ہوگا۔ میں کنٹرول روم میں آ گیا۔ دیوار پر موجود مشینری کی ایک دراز میں چارجر مل گیا، لیکن وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سٹیمر میں الیکٹرک کی چیزوں کو آن آف کرنے والی بیٹری خراب تھی۔ یہ میرا خیال تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور خرابی بھی ہو۔ بہرکیف میں نے بوجھل پن سے سیل فون فرش پر پھینکا اور عرشے پر آ گیا۔
دور دور تک کسی جہاز وغیرہ کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر فون کام کرتا تو میں اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتا، لیکن امید ٹوٹ چکی تھی۔ اب مجھے جوزف کا انتظار تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نہ آنے کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ دفعتاً میرے دماغ میں کلک ہوا کہ کہیں جوزف نے روڈک کے دشمنوں کو ان دونوں کے بارے میں اطلاع نہ دی ہو۔ روڈک کے دشمن اتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے تھے تو جوزف کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا؟ بہرکیف جو کچھ بھی تھا سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ اس سب میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ سورج بھی مغرب میں ڈوبنے کے لیے تیار تھا اور سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی میں کیبن میں آ گیا۔ کھڑکی کے راستے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اس لیے میں نے کھڑکی بند کر دی۔ بستر پر لحاف موجود تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن مجھے پورے اسٹیمر میں کھانے کی کوئی چیز دکھائی نہیں دی تھی۔ میں لحاف اوڑھ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کیبن اندھیرے میں ڈوب گیا اور کھڑکی کی درزوں سے چاند کی روشنی اندر چھلکنے لگی، لیکن وہ اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام رہی۔ میں کافی دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اسی کے مصداق مجھے بھی نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 59 یعنی 59 ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات خیریت سے گزر گئی، حالانکہ دوسرے کیبن میں روڈک اور پال کی لاشیں پڑی تھیں۔ لاشوں کا سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ مضبوط دل گردے والے بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ 2 کمروں والے گھر کے ایک کمرے میں لاشیں پڑی ہیں اور دوسرے کمرے میں اسے رات گزارنی ہے تو اس کی تو ہوا ہی نکل جائے گی۔ لاشوں کی موجودگی میں بھلا نیند کیسے آئے گی؟ لیکن صد شکر کہ میرا دل نہیں دہلا تھا۔ لاشوں کی موجودگی کے باوجود مجھے خوف محسوس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی آنکھوں سے نیند غائب ہوئی تھی۔ میں نے پرسکون رات گزاری تھی۔ صبح ہوئی، ضروریات سے فراغت کے بعد میں عرشے پر آ گیا۔ بھوک اور پیاس نے ایک بار پھر ستانا شروع کر دیا تھا۔ سمندر بھی پرسکون اور خاموش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا۔ سمندر کی خاموشی کسی خطرے کا اندیا دے رہی تھی، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود کوئی طوفان نہیں آیا تھا۔ میں عرشے کی دیوار سے ٹیک لگائے سمندر میں دیکھنے میں مستغرق ہو گیا۔ میں اپنا ذہن ہٹانے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہا تھا تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس جاتا رہے۔ کیبن میں شراب کی بوتلیں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ پہلے دل نے کہا کہ میں تھوڑی سی شراب پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں، لیکن پھر دماغ میں خیال آیا کہ شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے شراب مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی ہے، اس لیے میں نے دل میں توبہ کر کے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تا حد نگاہ کوئی جہاز، اسٹیمر یا موٹر بوٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ آبی پرندے ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ کچھ پرندے تو کیبنوں کی چھتوں پر بیٹھے شاید دھوپ سینکنے میں مصروف تھے، کچھ پرندے سمندروں میں مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ بہت ہی دلکش اور پیارا منظر تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں مشکلات میں گھر جاؤں گا، ملکی اور بین الاقوامی گروہوں سے ٹکرا جاؤں گا۔ حالانکہ میں نے ایسے واقعات اور قصے ڈائجسٹوں اور کہانیوں میں پڑھے تھے، لیکن جب میں خود ان واقعات کا حصہ بنا تو سوچتا تھا کہ میری منزل کیا ہوگی، کیا میں ان گروہوں کا خاتمہ کر بھی پاؤں گا یا نہیں؟ میرے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ میں کچھ دیر عرشے پر گزارنے کے بعد کنٹرول روم میں آ گیا۔ دن کی روشنی میں اب ایک ایک چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز کو بغور دیکھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ البتہ اگر اسٹیمر ٹھیک ہوتا تو شاید میں اسے چلانے کی کوشش کرتا، لیکن اب کوشش کرنا اور مغز ماری کرنا فضول تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں کیبن میں آ گیا، کھڑکی کھولی اور بیڈ پر نیند دراز ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ نہ جانے مجھے اس اسٹیمر میں کتنے دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہوگا۔ میں کب تک بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا تھا؟ 3 دن، 4 دن یا 1 ہفتہ؟ اگر اس دوران بھی کسی جہاز وغیرہ کا ادھر سے گزر نہ ہوا تو؟ یہیں تک میری سوچ کی حد ختم ہو گئی۔ آخری بات یہی ذہن میں آئی کہ پھر مجھے دنیا کی کوئی طاقت بھوک اور پیاس کی شدت سے مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ موت کا وقت متعین ہے، یہ نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی وقت کے بعد۔ ہوتا وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے۔ ایک تدبیر انسان کی ہوتی ہے اور ایک تدبیر قدرت کی۔ ہوتا وہی ہے جو قدرت کی تدبیر ہوتی ہے اور وہ بہتر ہوتی ہے۔ میں قدرت سے مایوس نہیں تھا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ جو انسان مایوسی کی دلدل میں اتر جاتا ہے وہ قدرت سے شکوہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن میں نے قدرت سے شکوہ کر کے ناشکری کا مرتکب نہیں ہونا تھا۔
اس لیے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ قریباً 2 گھنٹے کے بعد اچانک میری سماعت سے ہلکی سی آواز ٹکرائی تو میں چونک پڑا۔ میں نے غور کیا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی کسی بحری جہاز یا موٹر بوٹ کی آواز ہوا کے دوش پر کبھی مدھم تو کبھی واضح سنائی دیتی۔ وہ جو بھی تھا شاید اسی طرف آ رہی ہے جدھر میرا اسٹیمر موجود تھا۔ یہ میرا قیاس تھا۔ میرے دل میں امید کی کرن پھوٹی۔ بستر سے اتر کر کھڑکی تک پہنچنے میں مجھے 1 سیکنڈ لگا۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا تو مجھے کافی دور سے ایک اسٹیمر دکھائی دیا جو سمندر کے سینے پر دوڑتا ہوا میرے اسٹیمر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ خوشی کا احساس میرے انگ انگ میں بس گیا۔ میں نے تشکر آمیز نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے میرے یہاں سے نکلنے کے لیے راہ پیدا کر دی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ اسٹیمر میں میرے دوست تھے یا دشمن۔ فی الحال مجھے کسی طرح کھلے سمندر سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ اگلے 5 سیکنڈ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے فوری طور پر سامنے نہیں آنا۔ میں آنے والوں کی تعداد اور ان کے حلیے دیکھنا چاہتا تھا۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اسی طرح حلیے سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں حلیے دیکھ کر اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آنے والے کیسے لوگ ہیں۔ قریباً 10-15 منٹ کے بعد اسٹیمر میرے اسٹیمر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کیبن کے دروازے سے دوسرا کیبن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں کیبن کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر آنے والے اسٹیمر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے رکنے کے 2 منٹ کے بعد 2 افراد دکھائی دیے جنہوں نے اپنے سروں پر فلیٹ ہیٹ پہنے ہوئے تھے۔ چہروں سے وہ خباثت زدہ دکھائی دیتے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر تھا اور اس کی مونچھیں اس کے چہرے کی مناسبت سے قدرے بڑی اور گھنی تھی، جبکہ دوسرا میرا ہم عمر تھا۔ وہ کلین شیو تھا اور وہ شاطر اور مکار دکھائی دیتا تھا۔ وہ دونوں ہی پتلونوں اور جیکٹوں میں ملبوس تھے۔ لگتا ہے اسٹیمر میں کوئی نہیں ہے، کلین شیو نوجوان نے ادھیڑ عمر سے کہا۔ ایک نظر کیبنوں میں دیکھ لو، ادھیڑ عمر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی شراب پی کر دھت پڑا ہو۔ پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ کلین شیو والے نے دریافت کیا۔ کرنا کیا ہے؟ گولی مار کر اس کی لاش سمندر برد کر دینا۔ ادھیڑ عمر نے ایسے کہا جیسے اس کی نظروں میں انسان کی قدر و قیمت ہی نہ ہو۔ اس اسٹیمر کی ہمیں کافی رقم مل جائے گی باس، اب کی بار تو مجھے دگنی رقم دینا، کلین شیو والے نے کہا۔ کیوں؟ باس بگڑ کر بولا۔ کیونکہ یہ اسٹیمر میں نے تلاش کیا ہے، کلین شیو والے نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ ادھیڑ عمر نے بھویں سکیڑیں۔ اچھا، یہ بات کی بات ہے، ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ نوجوان اوکے کہہ کر کیبنوں کی طرف آنے لگا۔ اس نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک ریوالور بھی نکال لیا تھا۔ ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ لگانے میں لمحہ بھی نہ لگا کہ وہ بحری قزاق ہیں۔ بحری قزاقوں کے بارے میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ سمندری ڈاکو ہوتے ہیں، تجارتی یا سفری بحری جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں، بلکہ خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنے ٹھکانوں پر لے جاتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ میری پریشانی بڑھ گئی اور دل کی دھڑکن بھی یک بارگی تیز ہو گئی۔ دل و دماغ میں یہی سوچ ابھری کہ اگر اس خباثت زدہ چہرے والے نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے گولیوں سے بھوننے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ میں سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ دفاع کرنے کی صورت میں ادھیڑ عمر کا ہماری طرف متوجہ ہو جانا 100% امکان تھا۔ حالانکہ ان دونوں سے نبٹنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا اسٹیمر میں ان دونوں کے مزید ساتھی بھی موجود ہیں یا نہیں۔ میں نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑائی۔ دفعتاً مجھے شراب کی بوتلوں کا خیال آیا تو میں نے جلدی سے بے آواز انداز میں الماری کھول کر شراب کی ایک بوتل اٹھائی اور برقی صورت سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ نوجوان قزاق کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی چوکنے انداز میں چل رہا تھا۔ میں نے اپنی سانس تک روک لی تھی کہ مبادا میری سانس کی آواز سے وہ چونک نہ پڑے۔ قدموں کی چاپ میرے کیبن کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ لمحہ بھر کے بعد آہستگی سے دروازہ کھولا، لیکن قزاق نے اندر داخل ہونے کی زحمت نہ کی۔ باہر سے ہی اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور دروازہ کھلا چھوڑ کر دوسرے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے لمبا سانس کھینچ کر اپنے حواس بحال کیے۔ میں نے کھلے دروازے سے سر باہر نکال کر دوسرے کیبن کی طرف نظر دوڑائی۔ مجھے قزاق کی پشت دکھائی دی۔ وہ دوسرے کیبن میں جھانک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا میں جلدی سے پیچھے ہوا اور دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے قدموں کی چاپ ابھری جو میرے کیبن کے دروازے سے ذرا فاصلے پر معدوم ہو گئی۔ شاید وہ اپنے ساتھی کو لاشوں کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھا تو وہ میرے کیبن سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ باس، میں پیچھے ہو کر اوٹ میں ہو گیا۔ ہاں بیرٹ، کیا ہے؟ ادھیڑ عمر کی آواز سنائی دی۔ نوجوان قزاق کا نام بیرٹ تھا۔ باس، ایک کیبن میں 2 لاشیں موجود ہیں، بیرٹ نے اسے آگاہ کیا۔ لاشیں؟ باس کی آواز سنائی دی۔ کیا کوئی زندہ انسان موجود ہے؟ نہیں باس، بیرٹ نے جواباً کہا۔ ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھی طرح چیک کر لیا ہے نا؟ یس باس، بیرٹ بولا۔
ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ ان کو سمندر میں پھینک دو، تب تک میں اسٹیمر ہک کر دیتا ہوں۔ ادھیڑ عمر نے جواب میں کہا۔ بیرٹ اوکے کہتا ہوا دوسرے کیبن میں چلا گیا۔ کچھ منٹوں کے بعد مجھے چھپاک چھپاک کی آوازیں سنائی دیں تو میں سمجھ گیا کہ بیرٹ نے روڈک اور پال کی لاشیں سمندر میں پھینک دی ہیں۔ آج آدم خور مچھلیوں کی دعوت ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا اسٹیمر قزاقوں کے اسٹیمر کے ساتھ ہک اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اگلا اسٹیمر مناسب رفتار سے دوڑ رہا تھا، نہ زیادہ تیز نہ سست۔ نہ جانے وہ میرا اسٹیمر کہاں لے کر جا رہے تھے۔ شام تک ہمارا سفر جاری رہا، لیکن اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ہم کسی جگہ پر پہنچ گئے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، دونوں اسٹیمر ساحل سمندر پر رک گئے تھے اور تھوڑے ہی فاصلے پر اونچے نیچے پہاڑ اور ان کے پیچھے گھنے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہ کوئی جزیرہ تھا جہاں شاید قزاقوں کا مسکن تھا۔ میری نظریں اگلے اسٹیمر پر تھیں۔ اگر بیرٹ یا اس کے باس دونوں میں سے کوئی میرے اسٹیمر پر آتا بھی تو میں آسانی سے کھڑکی کود کر کہیں چھپ سکتا تھا، اس لیے میں ہوشیار تھا۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی میرے اسٹیمر پر نہیں آیا۔ البتہ میں نے ان دونوں کو اسٹیمر سے نکل کر جزیرے کی سمت جاتے دیکھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے یوں طویل سانس لیا جیسے میرے کندھوں سے منو وزن اتر گیا ہو۔ جب اندھیرا پھیل گیا، چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکل کر روشنی بکھیرنے لگا اور آسمان پر تارے جگمگانے لگے تو میں کھڑکی سے کود کر ساحل پر پہنچ گیا۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میری نڈھالی کیفیت ہو رہی تھی۔ جزیرے کی طرف جانے سے پہلے میں نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا کہ مبادا بیرٹ کا کوئی ساتھی اسٹیمر میں موجود نہ ہو، حالانکہ اسٹیمر کے بلب بھی آف تھے اور اس میں موت کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر اسٹیمر کی آڑ میں کھڑا اسٹیمر اور قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اسٹیمر میں کوئی موجود نہیں ہے تو میں چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا جزیرے کی طرف بڑھا۔ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ جزیرہ اونچائی پر تھا۔ صد شکر کہ میرے پیروں میں فلیٹ جوگر سے، ورنہ نوکدار پتھروں سے میرے پیر زخمی ہو جاتے۔ میں اونچائی چڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دور پہنچا تو مجھے ایک بڑے سے پتھر پر ایک ہیولا سا بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں نے اس کو کپڑوں سے اندازہ لگایا کہ وہ بیرٹ تھا۔ وہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بھوک اور پیاس سے میرا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد درختوں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ رسدار پھل کھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا سکوں، لیکن مسئلہ بیرٹ کا تھا۔ اس کی موجودگی میں میں کسی صورت آگے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ان میں سے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اپنے کسی مخالف گروہ کا جاسوس سمجھ لیں اور مجھے مار کر سمندر برد کر دیں۔ ان سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی اور بیرٹ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا بیٹھا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوتی تو دوسری سلگا لیتا۔ شاید وہ پچھلے دنوں کی کسر نکال رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں ایک پتھر اٹھا کر مخالف سمت میں اچھال دیتا ہوں۔ پتھر کی آواز پر بیرٹ نہ صرف چونکے گا بلکہ وہ جا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ وہاں کون ہے۔ لیکن اس آئیڈیا پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہ رہی۔ بیرٹ! دفعتاً میری سماعت سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ نسوانی آواز سن کر میں سمجھ گیا کہ وہاں کوئی لڑکی موجود تھی۔ میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا اور اس سمت دیکھا، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ بیرٹ! بیرٹ! آوازیں دوبارہ سنائی دیں، ساتھ ہی قدموں کی ہلکی ہلکی چاپیں بھی۔ ہاں بولو ڈیئر۔ بیرٹ نے سگریٹ کا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور جواب دیا۔ وہ لڑکی بیرٹ کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیا تھا۔ البتہ اس کے سر کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ جسامت سے وہ دبلی پتلی ہی دکھائی دی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ سگریٹ پی رہا ہوں۔ وہ بیرٹ کے ساتھ ہی پتھر پر بیٹھ گئی اور وہ لگاوٹ سے بولی، میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں۔ یہ بات تم کئی بار کہہ چکی ہو، پھر میری بات پر عمل کر کے آخر تم سگریٹ پینا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن سگریٹ نہیں، وہ بولا۔ یعنی مجھے بھی؟ لڑکی کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی۔ بیرٹ نے ایک کہا لگایا، میں نے تمہاری بات نہیں کی ڈیئر۔ پھر تمہاری بات کا کیا مطلب ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے اور سگریٹ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بیرٹ نے صراحت سے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ لڑکی لگاوٹ سے بیرٹ کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں مائی لو گریٹا۔